نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی کو کمپرومائز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دیر آر نیومرس تھنگس دیٹ کین ہیپن. فیس بک کے پاس جو کسی بھی آئی ڈی کو, کسی بھی پروفائل کو ویلیڈیٹ کرنے کا جو میکانزم ہے, دیٹ از یور یوزر آئی ڈی وچ از پبلکلی نون اینڈ بیسیکلی یور پاسورڈ. اینڈ اگر کسی نے سیکنڈ فیکٹر آتھینٹیکیشن انیبل کیا ہوا ہے تو اس کے بعد سیکنڈ فیکٹر پہ کوڈ جائے گا. نارملی پیپل ڈونٹ انیبل سیکنڈ فیکٹر آتھینٹیکیشن. اینڈ ویو سین کیسز جس میں آئیڈینٹی تھیفٹ کے بعد ایک تو یہ ہے کہ لوگ دے آسک فار منی. دیٹ از ون تھنگ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی ملک میں ہوں, آؤٹ آف کنٹری ہوں اور میں کہیں پھنس گیا ہوں, تو آپ مجھے اس اکاؤنٹ میں یا اس ویسٹرن یونین کے اوپر یا منی گرام کے اوپر جو ہے آپ پیمنٹ ہمیں بھجوا دیں. سوشل میڈیا کا جو یوزر ہے اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ پوری دنیا انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتا, وہ پکڑا نہیں جا سکتا, وہ سمجھتا ہے کہ میں چھپا ہوا ہوں. بٹ یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہم اس کو پن پوائنٹ کر کے بالکل پن پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو اریسٹ کرتے ہیں. ابھی تک بہت سارے لوگ اس طرح سے ہیں, وہ سینکڑوں میں ہیں جن کو ہم اریسٹ کر چکے ہیں. جو سزاؤں کے حوالے سے جو سائبر کرائم میں ہے, کسی کی پروفائل کو ہیک کرنا اس کے لیے 2 سال کی سزا ہے. کسی کی فیک پروفائل کو بنا دینا, اس کی آئیڈینٹی کو مس یوز کرنا, اس کی 3 سال کی سزا ہے. کسی کو بدنام کرنا, کسی کی جو ہے وہ ڈگنیٹی کو کویسچن کرنا, اس کی 3 سال کی سزا ہے. ہراسمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ کسی کو تھریٹنگ میسیجز کرنا, اس کی 3 سال کی سزا ہے. اور اس کے علاوہ آبجیکشنیبل کانٹینٹ اگر کسی کا کوئی اپلوڈ کرے گا یا ٹرانسفر کرے گا تو اس کی 5 سال کی سزا ہے, یا نان بیلیبل آفینس. آج کل کے حوالے سے ایک بڑا اہم موضوع ہے ہیٹ سپیچ جو ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ سوسائٹی میں لوگوں کو ایک پلیٹ فارم تو مل گیا ہے سوشل میڈیا کا, لیکن ان کو یہ کوئی ایجوکیٹ کرنے والا نہیں ہے کہ اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے. یعنی ہیٹرڈ کمنٹس دیتے ہیں لوگ اور اس طرح کی پوسٹیں لگا دیتے ہیں جو سیکٹیرینزم کی پوسٹ ہوتی ہے, جو آپ کا جو مختلف مذاہب کے درمیان جو وہ چیزیں ڈسکس کرنا لوگوں نے شروع کر دی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو ڈسکس اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے, تنقید نہیں ہونی چاہیے. اور ایف آئی اے سائبر کرائم اس کے اگینسٹ لیگل ایکشن جو ہے وہ لے رہا ہے. لوگ اس طرح کا کانٹینٹ اپلوڈ, ہم نے بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو گرفتار کیے ہیں, جو اریسٹ کیے ہیں, جو بعد میں پھر وہی چیز ہوتی ہے کہ کم علمی کی وجہ سے وہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, خود کو گناہگار کرتے ہیں. Across the globe, the threat of cyber crimes has seen a massive increase in recent years. Through the pandemic, cyber criminals took advantage of misaligned networks as businesses moved to remote work environments. In 2020, malware attacks increased 358% compared to 2019. From here, cyber attacks globally increased by 125% through 2021, and increasing volumes of cyber attacks continue to threaten businesses and individuals in 2022. Phishing remains the most common form of crime committed online. In 2021, 323,972 internet users reportedly fell victim to phishing attacks. This means half of the users who suffered a data breach fell for phishing attacks. During the height of pandemic, phishing incidents rose by 220%. 2021 saw nearly 1 billion emails exposed, affecting 1 in 5 internet users. This may partly explain the continued prevalence of phishing attacks. Just like the rest of the world, Pakistan has seen a concerning increase in the threat of cybercrimes. Most cybercrimes reported were financial fraud related. In 2020, of 84,764 total complaints, 20,218 Pakistanis reported falling victim to financial fraud related online crimes. This is ahead of hacking, cyber harassment, and cyber defamation. An increasing number of Pakistanis have experienced cybercrime through social media. Between 2018 to 2021, financial fraud through social media increased by 83%. Of 102,356 complaints received in 2021, 23% of cybercrimes used Facebook. Pakistan has tried to tackle this increasingly worrying threat through Cybercrime Bill 2016.
में जो हैक हुआ था, बेसिकली इट वाज नादरा का डेटाबेस, बैकएंड डेटाबेस नहीं ब्रीच हुआ था। बेसिकली हुआ यह था कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो फॉर्म्स के ऊपर जो है वो आप लगाते हैं, नॉर्मली जिस वक्त आप C9 रजिस्टर करने जाते होते थे, रिन्यू करने जाते होते थे, या कोई सर्विस जो आप अवेल कर रहे होते थे, और आपने देखा होगा कि किसी ज़माने में जो नादरा के जो C9 जो नादरा इशू करता था, तो उस पर बेसिकली आपका फिंगरप्रिंट जो है वो लगा हुआ था। तो वो जो डाटा था, वो कुछ साइबर क्रिमिनल्स थे, वो उस डाटा को उठाते थे और उसके बाद उसके थ्रू जो है वो फ्रॉड्स कंडक्ट करते थे। सिम्स की इशुएंस हो गई और इस तरीके से एहसास प्रोग्राम में जो है ना उसको यूटिलाइज। Here are some offenses and their penalties in the cybercrime bill. Hate speech means preparing or disseminating information that advances interfaith, sectarian, or racial hatred through any information system or device. Whoever is found guilty of such a crime shall face imprisonment of up to 7 years or a fine or both. Child pornography means producing, offering, making available, distributing, transmitting, or possessing material in any information system that visually depicts and discloses the identity of a minor. Persons guilty of such a crime may face imprisonment of up to 7 years, a fine of up to 5 million rupees, or both. According to the bill, a person committing the offense of cyberstalking with the intent to coerce, intimidate, or harass any person using various means of communication may face imprisonment for up to 3 years, a fine of up to 1 million rupees, or both. If the victim is a minor, the punishment may extend to 5 years, a fine of up to 10 million rupees, or both. According to Cybercrime Bill 2016, cyberterrorism means committing or threatening to commit offenses under Sections 6, 7, 8, or 9. Individuals or groups found guilty of such crime will face imprisonment of up to 14 years or a fine of up to 50 million rupees, or both. According to this bill, offenses against dignity of a person, which include intentionally and publicly exhibiting, displaying, or transmitting false information through any information system to intimidate or harm the reputation of a natural person, is a crime. Anyone in violation may face imprisonment of up to 3 years, a fine of up to 1 million rupees, or both. Glorification of offense means glorifying an offense relating to terrorism or a person convicted of terrorism. Individuals found guilty of glorifying an offense will face an imprisonment of up to 7 years or a fine of up to 10 million rupees, or both. According to this bill, inviting or motivating funds, recruiting people, or plans for terrorism, it can be defined as funding or planning for terrorism. Individuals or groups found guilty of such a crime shall face imprisonment of up to 7 years, a fine, or both. Under the bill, unauthorized use of identity information includes obtaining, selling, possessing, transmitting, or using another person's identity without authorization. Anyone in violation of this may face imprisonment of up to 3 years or a fine of up to 5 million rupees, or both. When the Cybercrime Bill 2016 was introduced, it was told to be a means of preventing cybercrimes, harassment, and hate speech. This was received with some skepticism, as many people believed that it would be a hindrance in a citizen's right to free speech. Since then, the skeptics have been proven right, as it has been used time and again as a weapon to silence political opponents, journalists, or anyone who dares to raise a voice against the government or other state institutions. Human Rights Watch described these laws as draconian, and along with Amnesty International stated that the Pakistan government's amendment to its Cyber Crimes Act is the latest in a concerted campaign to restrict freedom of expression and stifle dissent.